بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ قسط نمبر 47۔ مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن۔ کیا زندگی کی تنگی یا وبا کی وجہ سے مردوں کو جلایا جا سکتا ہے؟ بیوہ کی عدت کے بارے میں رہنمائی۔ کیا بیوہ مطلقہ کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے؟ کسی شخص کے نبوت اور مجددیت کا دعویٰ کرنے کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ سوال۔ جاپان سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ جاپان میں زمین کم ہونے اور لوگوں کے مذہب سے دور ہو جانے نیز ماضی میں کسی وقت لاشوں کو زمین میں دفن کرنے پر وبا پھیلنے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں لاش کو زمین میں دفنانے کی بجائے جلانے کے طریق کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں لوگوں کو کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 29 اکتوبر 2021 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور انور نے فرمایا، جواب: اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کا احترام انسانی فطرت میں رکھا ہے، لہٰذا جو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں وہ بھی ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مردہ کی بے حرمتی ہو، اور جو لوگ اسے جلاتے یا جانوروں کو کھلا دیتے ہیں وہ بھی ایسا اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے مردے گلتے سڑتے نہ رہیں، اور ان کے نزدیک مردہ کو جلانا یا جانوروں کو کھلا دینا اصل میں مردہ کے احترام کا تقاضا ہی ہے۔ پس مردہ کا احترام صرف مذہب کے ماننے والے ہی نہیں کرتے بلکہ غیر مذہب کے لوگ بھی اپنے فطرتی تقاضا کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلام جو فطرت کے عین مطابق مذہب ہے، اس نے ہمیں یہی سکھایا کہ مردہ کو زمین میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آدم کے 2 بیٹوں کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر آدم کے بیٹے کو سکھایا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کو کس طرح زمین میں دفن کرے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق مردہ کو زمین میں دفن کر کے جو اس کی قبر بنائی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا شرک پیش نظر نہیں ہوتا، یا اہل قبر کی عبادت یا پوجا کرنا مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کی میت کو بھی مناسب طور پر عزت اور احترام دیا جا سکے، اور تا اس کے لواحقین حسب توفیق اس قبر پر آ کر اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر سکیں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لاشوں کو دفنانے سے کسی وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک غلط مفروضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ انسانی جسم آہستہ آہستہ ختم ہو کر اس مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب اگلی نسل آتی ہے اور وقت کے ساتھ اس نئی نسل میں سے بہت سارے لوگ اپنے آباء و اجداد کو بھول جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بہت سی قبروں کے نام و نشان زمین سے مٹ جاتے ہیں، تو ان کی جگہ نئی قبریں تیار ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے بہت سے قبرستان ایسے ہیں جن میں سینکڑوں سالوں سے مردے دفن کیے جا رہے ہیں، اور بہت سی پرانی قبروں کی جگہ نئی قبریں بن چکی ہیں۔ مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں بھی یہی طریق رائج ہے۔ پس مردوں کو زمین میں دفنانے کے طریق کے خلاف زمین کے کم ہونے کی دلیل کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ مردوں کو دفن کرنے، جلانے یا جانوروں کو کھلا دینے کے بارے میں مختلف مذاہب اور معاشروں میں رائج طریقہ کار کے مختلف پہلوؤں کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تصانیف تفسیر کبیر اور سیر روحانی میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 179 180، سیر روحانی نمبر 3 انوار العلوم جلد 16 صفحہ 317 تا 322۔ سوال:
دارالفتاء ربوہ کی طرف سے جاری ہونے والے فتاوی ملاحظہ فرمانے کے بعد ان میں سے بعض فتاوی دربارہ بیوہ کی عدت کے دوران اس کے بیٹے کی شادی، بیوہ متعلقہ کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور فتاوی میں دیے جانے والے حوالہ جات کے طریق کی بابت حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مؤرخہ 29 اکتوبر 2021 میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور انور نے فرمایا، جواب: نظامت دارالفتاء کی طرف سے جاری کردہ فتاوی میں آپ نے ایک شخص کو اس کی والدہ کی عدت وفات کے دوران اس شخص کی شادی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے: سوگ اور بیٹے کی شادی کی خوشی کی تقریب میں شرکت دو متضاد چیزیں ہیں۔ آپ کی شادی کی تقریب کی صورت میں آپ کی والدہ اپنی عدت وفات سوگ کی حالت میں نہیں گزار سکتی، لہٰذا آپ کو اپنی شادی کا پروگرام والدہ کی عدت کے اختتام پر رکھنا چاہیے۔ فتویٰ زیر نظر 13/11/9/2021۔ میرے نزدیک آپ کا یہ فتویٰ درست نہیں۔ احادیث میں تو صرف بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم ہے، لیکن آپ اپنے اس فتویٰ کے ذریعہ تو باقی لوگوں کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ وہ بھی بیوہ کے ساتھ سوگ میں شامل ہوں اور اپنے ضروری کاموں کو عدت کے اختتام تک مؤخر کر دیں۔ میری بیٹی کی شادی بھی اس وقت ہوئی تھی جب میری والدہ عدت میں تھیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی وفات کے بعد امی نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی خدمت میں رہنمائی کے لیے لکھا تو حضور رحمہ اللہ نے شادی مقررہ تاریخ پر ہی کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ عدت میں گھر سے باہر جانا منع ہے، گھر میں رہ کر سادگی کے ساتھ شادی کی تقریب میں شامل ہونا منع نہیں۔ اسی لیے ہم نے خواتین کا انتظام گھر کے برآمدہ اور صحن میں کیا تھا اور امی حضور رحمہ اللہ کی ہدایت کے مطابق سادگی کے ساتھ گھر میں اس تقریب میں شامل بھی ہوئی تھیں۔ پس اگر وہ لوگ اس شادی کے پروگرام کو اپنے طور پر ملتوی کر دیں تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ کا انہیں شادی سے منع کرنے کا فتویٰ دینا درست نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح بیوہ متعلقہ کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کے بارے میں ایک استفتاء پر آپ نے میرے خطبہ جمعہ مؤرخہ 24 دسمبر 2004 کے حوالہ سے جو فتویٰ دیا ہے، اس سے اگر آپ یہ استنباط کرنا چاہتے ہیں کہ بیوہ اور متعلقہ کو اپنے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کی بالکل ضرورت نہیں تو یہ درست استنباط نہیں ہے، کیونکہ کنواری یا بیوہ متعلقہ دونوں کو اپنے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں کے نکاح کے موقع پر ان کا ولی ہی ایجاب و قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عورت خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ متعلقہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اسی موقف کی تائید حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے جو اس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو خود بخود اپنا نکاح کسی سے کر لے۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 289۔ مرقات الیقین فی حیات نور الدین میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ کے بارے میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بعض علماء میاں نذیر حسین دہلوی اور شیخ محمد حسین بٹالوی کے فتویٰ کو قبول کر کے لا نکاح الا بولی کی حدیث میں کلام خیال کرتے ہوئے ایک بیوہ سے اس کے ولی کی رضامندی کے بغیر شادی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ متغیر حالت دکھا کر آپ کو اس خواب کی یہ تفہیم سمجھائی کہ ان مفتیوں کے فتووں کی طرف توجہ نہ کرو، حضور رضی اللہ
عنہ فرماتے ہیں تب میں نے اسی وقت دل میں کہا کہ اگر سارا جہان بھی اس کو ضعیف کہے گا تب بھی میں اس حدیث کو صحیح سمجھوں گا۔ مرقات الیقین فی حیات نور الدین صفحہ 158 تا 160۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نکاح کرانے کے لیے آئی تو آپ نے اس کے لڑکے کو جس کی عمر غالباً 10 یا 11 سال تھی ولی بنایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ولی مرد ہی ہوتے ہیں۔ اس عورت کا چونکہ اور کوئی مرد ولی نہیں تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ روزنامہ الفضل قادیان دارالامان نمبر 143 جلد نمبر 26 مورخہ 25 جون 1938 صفحہ نمبر 4۔ البتہ جیسا کہ میں نے اپنے اس خطبہ میں بھی ذکر کیا ہے، بیوہ متعلقہ عورت کنواری لڑکی کی نسبت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بیوہ متعلقہ عورت اگر کسی جگہ شادی کرنا چاہے تو ولی کو اس میں بلا وجہ روک نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کی مرضی کا احترام کرتے ہوئے اس جگہ نکاح کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، ایک فتویٰ زیر نظر 20/27/9/2021 کے صفحہ 3 پر آپ نے الفضل 16 اگست 1948 کا ایک حوالہ فقہ احمدیہ عبادات کے حوالہ سے دیا ہے۔ ایک تو یہ حوالہ غلط ہے، دوسرا اگر اصل ماخذ میسر ہو تو حوالہ اس اصل ماخذ سے ہی دینا چاہیے۔ میں نے یہ حوالہ یہاں تلاش کروایا ہے۔ آپ کے فتویٰ میں درج یہ اقتباس حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ 6 اگست 1948 کا ہے، جو خطبہ روزنامہ الفضل روا مورخہ 8 مارچ 1961 کے صفحہ نمبر 2 تا 4 پر شائع ہوا تھا۔ فقہ احمدیہ میں اس قسم کی بہت سی غلطیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تدوین فقہ کمیٹی کو اس طرف توجہ دلائیں کہ اس کی نظر ثانی کا کام جلد مکمل کریں۔ سوال: بلاد عرب میں کسی شخص کی نبوت اور مجددیت کا دعویٰ کرنے پر اس فعل کے رد میں ایک عرب احمدی کی طرف سے لکھے جانے والے مضمون اور اس مضمون پر روا سے بعض علماء کی طرف سے موصول ہونے والے موقف کے بارے میں انچارج صاحب عربک ڈیسک UK نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سے رہنمائی چاہی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 6 نومبر 2021 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ارشادات فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: دنیا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی یا مصلح کا مبعوث ہونا اس کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے جب بھی کسی نبی یا مصلح کی ضرورت محسوس کی تو انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اس نے کسی نبی یا مصلح کو ضرور دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی اس سنت کو معطل قرار دے، کیونکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی نص موجود نہیں۔ تاہم آئندہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا اظہار کس طریق پر ہوگا یہ خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقہ کے صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں صرف ایک ہی جری اللہ فی خلل الانبیاء کی بشارت ملتی ہے۔ پھر ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد امت محمدیہ میں 2 دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کی بشارت دی ہے۔ پہلی مرتبہ کے قیام کے بعد آپ نے اس نعمت کے اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن دوسری مرتبہ اس نعمت کے قیام کی خوشخبری دینے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔
جس سے اس نعمت کی قیامت تک جاری رہنے کا استدلال ہوتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ نمبر 285، مسند النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور اس زمانہ کے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارتوں کے تحت جہاں ایک طرف خود کو خاتم الخلفاء قرار دیا اور اپنے بعد کسی اور مسیح کے آنے کا انکار فرمایا، وہاں دوسری طرف آپ نے اپنے بعد ہزاروں مسیل مسیح کی آمد کے امکان کا بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی مختلف آیات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مذاہب کی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے انسانی نسل کی عمر 7000 سال ہونے اور اس کے 5ویں ہزار سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اب ہم 7ویں ہزار کے سر پر ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ زمانے 7 ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 186۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس میں تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 208۔ حضور علیہ السلام مجدد الف آخر بھی ہیں، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے تحت آپ علیہ السلام کے ذریعہ جاری ہونے والی خلافت علی منہاج النبوہ میں آنے والے آپ کے خلفاء آپ کی پیروی اور اتباع کی برکت سے اپنے اپنے وقت کے مجدد بھی ہوں گے، اس لیے آپ کی پیروی اور اتباع سے باہر اب کسی مجدد کا آنا بھی محال ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے بعد آنے والے مسیل مسیح کے آنے کے امکان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدائے تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، اور وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 179-180۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں نے صرف مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیل مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیل مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے، اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیل مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 197۔ ایک اور جگہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں
کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے؟ لالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 251۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے 120 برس عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر یحییٰ علیہ السلام کا ہم نشین ہوا، کیونکہ اس کے واقعہ اور یحییٰ نبی کے واقعہ کو باہم مشابہت تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا، مگر اسے خدا کہنا کفر ہے۔ لاکھوں انسان دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ خدا کسی کے برگزیدہ کرنے میں کبھی نہیں تھکا اور نہ تھکے گا۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 29۔ پس یہ اس سلسلہ کا وہ آخری 1000 سال ہے جس میں خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق آپ کے روحانی فرزند اور غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خاتم الخلفاء کے طور پر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات سے یہی مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ یہ آخری 1000 سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ قائم ہونے والی خلافت احمدیہ حقہ اسلامیہ کا دور ہے، اس لیے اگر کسی وقت دنیا کی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کے متبعین میں سے کسی ایسے شخص کو دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا کرے گا جو وقت کا خلیفہ ہوگا، لیکن خلیفہ سے بڑھ کر آپ کا مسیل اور مصلح ہونے کا مقام بھی اسے عطا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی جانے والی بشارتوں کے عین مطابق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر فائز فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس موعود خلافت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر صرف خلافت کا سوال نہیں بلکہ ایسی خلافت کا سوال ہے جو موعود خلافت ہے۔ الہام اور وحی سے قائم ہونے والی خلافت کا سوال ہے۔ ایک خلافت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے خلیفہ منتخب کراتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، مگر یہ ویسی خلافت نہیں۔ یعنی میں اس لیے خلیفہ نہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جمع ہو کر میری خلافت پر اتفاق کیا، بلکہ اس لیے بھی خلیفہ ہوں کہ خلیفہ اول کی خلافت سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا کہ میں خلیفہ ہوں، پس میں خلیفہ نہیں بلکہ موعود خلیفہ ہوں۔ میں معمور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ اس کی خبر دی تھی۔ گویا اس خلافت کا مقام معموریت اور خلافت کے درمیان کا مقام ہے، اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ اسے رائے گاں جانے دے اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاوے۔ جس طرح یہ بات درست ہے کہ نبی روز روز نہیں آتے، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ موعود خلیفے بھی روز روز نہیں آتے۔ رپورٹ مجلس مشاورت 1936 خطاب شورا جلد دوم صفحہ 18۔ آواز شعیب خالد۔